اسپیشل دن کے حوالے سے اسپیشل ویڈیو تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اہل کتاب، اہل ایمان کو 12 ربیع الاول مبارک ہو، اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمان ممالک کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ یہ ایک نیا آغاز ہو، اور اللہ کے نبی کے صدقے، کیونکہ یہ پوری کائنات، زمین اور آسمان، چرند پرند، درخت، پھول، بوٹے، کیڑے مکوڑے، سب میرے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اور انہی کے توفیل یہ سارا کچھ نظام چل رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے آپ بھی لازمی آمین کہنا، تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ بہت زیادہ مہنگائی کا زور ہے، سب لوگ دعا کریں اللہ غریبوں کی مدد فرمائے، مسکینوں کی مدد فرمائے، اللہ تمام غریبوں کے رزق میں، حلال رزق میں وافر اضافہ فرمائے، تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور یہ ملک کلمہ پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عدالتوں میں اللہ جج جو ہیں ہمارے، اور جو ہمارے وکیل ہیں، وکیلوں کو توفیق دے کہ وہ اچھے نیک لوگوں کا کیس لیں، اور ججوں کو اللہ ہمت دے کہ وہ ظالم اور پاورفل آدمی کے آگے سلنڈر نہ کریں، اور حق اور سچ کے فیصلے دیں، تاکہ آسمان سے رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ اللہ ہمارے پاک فوج کو ہمت دے، جوانوں کو جو شہید ہو رہے ہیں، اور غیر مسلم طاقتیں جو اسلام دشمن ہیں اور مسلمان دشمن ہیں اور پاکستان دشمن ہیں، ان کے خلاف لڑنے کی ہمت دے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمت دے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں ایک ٹیلی فون آتا ہے، اور اس ٹیلی فون میں صرف وہ یہ پوچھتے ہیں دوست یا دشمن، اس وقت فیصلہ کرنا اصل چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک طاقتور، ایک ایمان والا اللہ نبی پہ، اور ایک حوصلے والا، اور جس کی نیتیں مضبوط ہوں، ہمیں ایک ایسا جرنیل چاہیے ہوتا ہے جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور انہیں کہے نہیں، میں مظلوم، بے کس بچے، بوڑھے، معصوم، چاہے وہ ہندو کے ہوں، چاہے وہ یہودی کے ہوں، چاہے وہ سکھ کے ہوں، میں ان کو چھوؤں گا نہیں، آپ کے مفاد کے لیے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو خوب ترقی دے، اور دوبارہ سے خوشحالی کی طرف لے کے جائے۔ یہ جو کرائسس آیا ہوا ہے، اللہ اس کرائسس سے ہمیں نکالے۔ آپ لوگ بھی اللہ کے حضور سجدہ گریز ہوں اور دعا کریں کہ اللہ کچھ ایسا کر دے کہ ابھی تو گنجل ڈل گئے نا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سب ہمارے ہیں بھائی، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارا نہ ہو۔ فوج میں جتنے فوجی ہیں یہ سب ہمارے ہیں، ایف آئی اے میں جتنے افسر کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ہیں، ایجنسیاں جتنی ہیں یہ سب ہماری ہیں، یہ سیاستدان سارے ہمارے ہیں۔ نواز شریف ہمارا ہے، زرداری ہمارا ہے، الطاف حسین ہمارا ہے، عمران خان ہمارا ہے، مولانا فضل الرحمان ہمارا ہے، جتنے لوگ ہیں، جماعت اسلامی ہماری ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارا نہیں ہے، یہ سب ہمارے ہیں، اور یہ سب مسلمان ہیں۔ صرف کیا ہے، تھوڑی سی جرأت اور تھوڑی سی ہمت، کلمے کے ساتھ تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا حوصلہ کہ نہیں، ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن ہم اسلام کے رستے سے نہیں ہٹیں گے۔ بس تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی ہمت کریں، اللہ نے آپ کو سب کچھ نوازا ہوا ہے۔ ہماری فوج بیسٹ فوج ہے دنیا کی، ہمارے سیاستدان اتنے ٹیلنٹڈ ہے بھائی جان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ کس طرح لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ میں ان کے ٹیلنٹ کا اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا، کہ دنیا بھر سے پیسے لیتے ہیں اور دنیا بھر کو پھر بیوقوف بھی بنا دیتے ہیں بعد میں، اتنے ٹیلنٹڈ سیاستدان ہیں۔ تو اگر یہ رائے راست پہ آ جائیں اور کلمے کو تھام لیں تو سوچیں پاکستان کتنی ترقی کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا، اللہ آسانیاں کرے سب کے لیے، جو مظلوم ہمارے بھائی بہن جیلوں میں ہیں، توفیق اللہ دے، اس قلم کے اندر ہمت دے اور جرأت دے کہ ان کو باعزت بری کیا جائے۔ ہاں، اور اگر وہ قصوروار ہیں اور انہوں نے گناہ کیا ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جو اس وقت باہر آزاد پھر رہے ہیں،
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب کرتا تھا تو اس کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ دل دکھتا ہے بھجن، دل دکھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں عمران ریاض خان سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، کتنا ہمت والا اس کا باپ ہے، کتنی ہمت والی اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ کبھی ایک دفعہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے تو دیکھیں، کبھی ایک لمحے کے لیے، کیونکہ میری بات صرف اس کو سمجھ میں آئے گی جس کے بڑوں نے اسے حلال کھلایا ہے، جس کے بڑوں نے انہیں حرام کھلایا وہ نہیں سمجھیں گے۔ وہ ابھی یہ ویڈیو بند کر دیں گے، وہ کہیں گے کوئی مولوی ہے پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، درس دے رہا ہے۔ نہیں، اپنی جگہ ایک لمحے کے لیے اسے لے کے آئیں، ایک لمحے کے لیے لائیں کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اغوا ہوا، کیسی گزری اس کے گھر والوں پہ، کتنی تکلیف میں تھا، سید ہے نا، شاہ کہلاتے ہیں نا۔ جب وہ واپس آیا اس کے بیٹے کے چہرے پہ کتنی لالیاں تھیں، ایسے لگتا تھا وہاں سیب اور مربے کھاتا رہا ساری زندگی۔ سلمان تاثیر گورنر کا بیٹا اغوا ہوا، اور جب واپس آیا اس کے چہرے پہ کتنی لالیاں تھیں، کتنے وہ لوگ پریشان تھے کہ ان کا بچہ اغوا ہو گیا۔ لیکن جب یہ بچہ واپس آیا ہے تو اس کے تو چہرے پہ لالیاں نہیں ہیں، اسے تو پستے بادام کاجو حلوہ پوری نہاری پائے نہیں کھلائے گئے۔ کیا ہے یہ تین بچے اغوا ہوئے، تینوں ہمارے، تینوں مسلمانوں کے، ان تینوں کے اغوا ہو کے تینوں کی ریکوریوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ غور طلب اور سوچ طلب بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ لوگ بھی غور کریں اور میں بھی غور کروں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی پکڑ آئے تو پھر اللہ اس بات پہ ہمیں پکڑ لے کہ جب پاورفل آدمی کا بچہ اغوا ہوا اور جب وہ ریکور ہوا تو وہ لالیوں کے ساتھ، چکنے چہرے، گول، وزن بڑے ہوئے، اور جب عمران ریاض خان ریکور ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ، زبان کام نہیں کر رہی۔ ہو سکتا ہے اس کی زبان سے اختلاف ہو، کئیوں کو ہو، ایک کو نہیں بے شمار کو ہو سکتا ہے اس کی باتیں کڑوی لگتی ہوں۔ نہیں بھائی جان، آپ عدالت بھیجیں، جج اسے سزا دے گا، چاہے وہ سزائے موت دے دے اگر وہ غدار ہے، اوکے ڈن۔ اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ کبھی عمران ریاض خان کی جگہ اپنے بچے کو لا کے دیکھیں، کیا باپ ہے اس کا اور کیا ماں ہے اس کی، کتنے ہمت والے ہیں وہ لوگ۔ کوشش کریں محبت بانٹنے کی، کوشش کریں انصاف بانٹنے کی، کوشش کریں عدل بانٹنے کی۔ ہم مسلمان ہیں بھجن، سب سے پیاری قوم ہے دنیا میں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر نعمت دی ہے، ہمارے یہاں پھل دیکھیں، سبزی دیکھیں، اناج دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کمال کے ہنر دیکھیں۔ لاکھوں بچے ہمارے بھجن ملک سے باہر چلے گئے، ٹیلنٹڈ، نکمے سب یہاں رہ گئے ہیں، جو چور ڈاکو، ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل گھمانے والے، موٹر سائیکلوں پہ جوا لگانے والے، میچوں پہ جوا لگانے والے، نہیں، ان بچوں کو واپس بلائیں اور ان بچوں کو تعلیم دیں اور درس دیں۔ کئی دفعہ مجھے تبلیغی جماعت سے اختلاف ہوتا ہے صرف اسی بات پہ، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نہیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا میچ ہو رہا ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ بیٹا یہ موٹر سائیکل پہ جو آپ جوا لگاتے ہو، ریسیں لگاتے ہو، یہ حرام ہے، ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہر چیز کا درس دیا ہے ہمیں، کہ روٹی کیسے کھانی ہے، پانی کیسے پینا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، عدل و انصاف کیسا، لڑنا کیسے ہے۔ صحیح جگہ لڑیں نا، آپس میں نہ لڑیں، فرقہ واریت میں نہ لڑیں، غداروں سے، دشمنوں سے لڑیں۔ عمران ریاض خان اس ملک کا دشمن نہیں ہے، وہ پیار کرتا ہے۔ وہ بولتا کیا ہے؟ وہ یہی بولتا ہے نا کہ 4 آدمی کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں، 25 کروڑ 23 کروڑ عوام کا، عوام کو الیکشن کرانے دیں، ووٹ ڈالنے دیں، یہی بولتا ہے نا وہ، اور تو کچھ نہیں بولتا۔ کہ یہ سارا کچھ جو ہوا، یہ سارا 12 بجے کے بعد عدالتیں کھلی اور جو فیصلے آئے، یہ کیا ہے؟ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور تو کچھ نہیں بولا تھا نا اس نے، یہی بولا تھا نا۔ ہزاروں لوگوں نے اس سے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، 100 گنا زیادہ باتیں کی ہیں۔ یوٹیوب پہ ریکارڈنگ پڑی ہوئی، مذہبی جماعتوں کے لیڈروں نے بھجن ایسے الفاظ بولے ہوئے ہماری پاک فوج کے متعلق، ہمارے لیڈروں کے متعلق، کہ اللہ معافی دے، کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے حیرت تو صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ 3 بچے اغوا ہوئے،
2 کے بچے لالیوں کے ساتھ آئے اور ایک کا بچہ سوجا ہوا واپس آیا، ٹوٹا ہوا واپس آیا، ادھڑا ہوا واپس آیا، کوئی بات نہیں، آج بھی ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور کل بھی پیار کرتے رہیں گے۔ میں مر بھی جاؤں گا نا تو میں اللہ کو کہہ جاؤں گا کہ اللہ میری آنے والی نسلیں عمران ریاض خان سے پیار کریں، اور میری ابھی بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے مجھے موقع ملے میں اس کے اماں ابا اور عمران ریاض خان سے ملنا پسند کروں گا، نہیں مجھے شوق کسی اور سے ملنے کا، جو طاقتور تو ہو لیکن اس کے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو۔ اور یہی میرے نبی کا حکم تھا اور یہی میرے نبی کا پیغام ہے۔ جب ایک اسکول ٹیچر اپنے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر آنے میں گلی کوچوں کے لفنگوں سے نہیں بچ پاتی تو لعنت ہے ہم مسلمانوں کے اوپر، لعنت ہے ہم مسلمانوں پہ، لعنت ہے ہم مسلمانوں پہ کہ ہم اپنی بچیاں، اپنی مائیں، اپنی بھابیاں، اپنی بہنیں، اپنی پھپھو، اپنی خالہ تو سڑک پہ محفوظ نہیں کر سکتے۔ کیا مجبوری، بے بسی کیا ہے؟ 4 وقت کی روٹی ہے نا، 3 وقت کی روٹی ہے نا، بچوں کے دودھ کا پیسہ ہے نا جس کے لیے وہ اسکول میں جاب کرتی ہے۔ بدماش کہتا ہے تیزاب پھینک دوں گا تیرے منہ پہ۔ سوچیں کیا ہم لوگ مسلمان ہیں؟ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہم لوگوں کو غیرت مند مسلمان دے۔ خوشی ہوتی ہے جب میں افغانیوں کی ہسٹری پڑھتا ہوں کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کٹ جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ اور بچی کے پیچھے، عورت ذات کے پیچھے تو بھائی جان وہ مذاق برداشت ہی نہیں کرتے۔ مصیبت کر کے رکھ دی ہے، جو بچیاں ہمارے گھر سے نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا لفنگوں نے سڑکوں پہ۔ کوئی قانون نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اس دن کے حوالے سے دعا کروں گا اللہ قانون کی حکمرانی کرے اور جرت دے ہر بندے کے اندر، ہمارے پولیس والے کے اندر، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ کہ وہ ڈٹ جائیں اپنے علاقے کے بدماش کے آگے کہ نہیں بیٹا آج کے بعد یہ چوکوں کے اوپر لفنگا پنا اور بچیوں کو چھیڑنا اور ان کا آنا جانا جو مشکل کر دیا ہے اور انہیں تھریٹ کرتے ہو کہ تیزاب پھینک دیں گے ان کے منہ کے اوپر، نہیں، یہ ختم ہو جائے۔ مسلمانوں کی زینت نہیں ہے، مسلمان تو چلتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، وہ اٹھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، وہ بات کرتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ یاد ہے آپ کو افغانستان جنگ میں ایک انگلش رپورٹر قابو آ گئی تھی افغانیوں کے، طالبان کے، اور اس نے وہاں جا کے جب وہ بری ہوئی تھی اس نے کیا مسلمانوں کی تعریف کی تھی کہ بدنام کیا ہوا ہے مسلمانوں کو، ہاتھ نہیں لگایا کسی افغانی نے، کمرے میں نہیں آئے کہ نامحرم ہے، کھانا اچھا، پینا اچھا، چھوا نہیں، اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اسی بات پہ ختم کرتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور جو اللہ کے نبی کے رستے پہ چلے گا جنت اس کا انتظار کرے گی۔